بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل جو ہے اس کی آج 121 نمبر قسط ہے۔ ہم بیان کر رہے ہیں قطب الدین کا دور حکومت۔ تو دوستوں، میرٹھ کا قلعہ فتح ہونے کے بعد میرٹھ کے لوگ دلی کی طرف بھاگ رہے تھے اور ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت سردار کمال الدین سمرقندی نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی باغ پکڑ لیا اور اس کے اشارے سے باقی ماندہ گھوڑوں کو بھی مسلمانوں کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کارروائی میں سب کے جو سوار چکرا کر گھوڑے سے گرا، اس کے منہ سے جو درد انگیز الفاظ نکلے وہ یہ تھے: راجکماری رتن بائی، اب بھگوان ہی تیری مدد کرے گا۔ کاش تو بھی اپنی فطری بہادری اور جرأت کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے بڑھ کر ان دشمنوں سے مقابلہ کرتی اور اپنی معصوم روح ان جگر فگار تیروں کی نظر کر کے خود کو اور اپنی برتر و اعلیٰ قوم کی غلامی کی ذلت سے بچا لیتی۔ افسوس، تیری قسمت میں ملیچ مسلمانوں کی کنیز بن کر خواری لکھی ہوئی تھی، اور قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ یہ الفاظ قطب الدین ایبک نے بھی سنے، اور جب سردار کمال الدین سمرقندی نے بھی اپنے قریب سے ان الفاظ کو اچھی طرح سنا تو وہ یکبرگی چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ مغربی سمت ایک سوار برق رفتاری سے بھاگ اٹھا اور اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہی جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کمال الدین فوراً اسی رکاب پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگا کر سوار ہوا اور ننگی شمشیر ہاتھ میں لیے بے تحاشا اس سوار کے طواقع میں چلا گیا۔ اگلے چند منٹ بعد کمال الدین نے اس سوار کو جا لیا۔ اس نے دیکھا کہ سوار کے شانوں پر سیاہ یشمین گیسو بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ کر عجیب شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال ابھرے: یہ مرد ہے یا عورت؟ اگر وہ حضرت کے عالم میں کھو نہ جاتا تو اس سوار کو خیر نہ تھی۔ کمال الدین کے ہاتھ میں ننگی شمشیر بلند ہو چکی تھی، اور اس نے سوار کے برابر پہنچ کر اس کے ہاتھ سے باگ کھینچ کر کہا: راجکماری رتن بائی، اب بس رک جا۔ اس موقع پر کمال الدین نے اپنی فہم اور فراست سے کام لیا تھا، کیونکہ اس مجروح سوار نے جس کی خیر و عافیت کے بارے میں اظہار تشویش کیا تھا وہ یہی لڑکی تھی، اور اس کا نام راجکماری رتن بائی تھا۔ باغ کھینچنے کے ساتھ ہی گھوڑا رک گیا تھا، اور اس انتہائی حسین اور جمیل لڑکی نے ٹھنڈی آہ بھر کر حسرت اور دیاس بھری نظروں سے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی شرمنگین آنکھیں جھکا لی۔ اس کے گلابی رخساروں پر پھول کی مانند شاداب تھے، یکلخت زردی چھا گئی تھی۔ اس کی سرما آلود آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ کمال الدین نے ایک بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اور خدا جانے کس خیال نے اس سے مجبور کیا کہ وہ اس لڑکی کی تسلی اور تشفی کے لیے چند الفاظ کہے، اور بولا: سنو راجکماری رتن بائی، تمہیں اس قدر پریشان اور بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سردست یہ مسلط کے خلاف ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ہم تمہاری راہ نہ روکیں، لیکن میں خلوص دل سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم ہماری نگرانی میں خاطر خواہ آزادانہ زندگی بسر کرو گی اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہو گی۔ تم مسلمانوں کے متعلق ظلم و ستم کی انگنت جھوٹی کہانیاں سنتی رہی ہو، اور تمہیں شاید اپنے بارے میں بھی اسی قسم کی ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کا احتمال ہوگا، مگر تم نے مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ سنا ہے 100% غلط ہے۔ مسلمان اپنے فوجی قیدیوں کے ساتھ ہرگز برا برتاؤ نہیں کرتے۔ آؤ، میں اپنے سپہ سالار سے بھی اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، محض تمہارا اطمینان کے لیے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں۔ ابھی سردار کمال الدین سمرقندی نے
اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ قطب الدین ایبک مما اپنے ہمراہیوں کے وہاں پہنچ گیا تھا۔ کمال الدین نے راجکماری رتن بائی کے گھوڑے کی باغ چھوڑ دی اور ایبک سے رتن بائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی راجکماری رتن بائی ہے۔ تمہیں اس کا نام کس طرح معلوم ہوا ہے؟ ایبک نے پوچھا۔ کمال الدین راجکماری رتن بائی سے مخاطب ہو کر بولا، کیوں لڑکی، کیا تمہارا ہی نام راجکماری رتن بائی ہے؟ راجکماری نے زبان سے کچھ بولی اور نہ ہی اشارے سے کچھ بتا سکی، اور جب دیر تک اس سوال کا جواب نہ دے سکی تو قطب الدین ایبک اور کمال الدین دونوں نے محسوس کیا کہ وہ خوف اور دہشت سے کام رہی ہے، اور اس کے نازک لبوں میں ایک غیر محسوس حرکت پیدا ہو کر ناتمام رہ جاتی ہے۔ ایبک کے درد آشنا دل پر لڑکی کی اس کیفیت نے عجیب معجزہ اگر مرتب کیا۔ وہ لڑکی کے قریب ہو کر بولا، اے ہندو لڑکی، تجھے جلدی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت تیرے دل میں جو وحشت خیز خیالات پیدا ہوئے اور جن کی بحث تیری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، وہ خلاف توقع ہیں، وہ خلاف حقیقت ہیں۔ ایک مسلمانی قیدی کو تو ہندو کی اسیر میں تیری طرح بے قرار ہونا ہی چاہیے، لیکن ہندو قیدی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ اپنی تقدیر کے تحت اپنی قوم سے تو بلا شک شبہ جدا رہتا ہے، لیکن اسے مسلمانوں کی طرف سے کسی ظلم اور ستم اور دل آزاری کا قطن کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر راجکماری رتن بائی نے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، جناب، یہ مصیبت کیا کام ہے کہ اپنا گھر بار شہر اور دیار ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں اور اپنی سخت جانی کی بدولت ساری عمر بحیثیت ایک کنیز بسر ہو۔ مجھے آپ اس بد نصیبی کی کبھی گمان تک نہ گزرا تھا۔ دراصل تم اس سے واقف نہیں ہو، ایبک نے کہا، کہ جب تک دل میں کسی شے کی محبت قائم رہتی ہے، اس وقت تک اس چیز کی مفارقت اور جدائی ناگوار گزرتی ہے۔ تم یہ نہیں کر سکتی کہ آج کی طرح ہمیشہ سرزمین میرٹھ کی محبت تمہارے دل میں برقرار رہے گی۔ اگر یہ محبت قائم و دائم رہی تو پھر تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محبت ہمیشہ تمہاری زندگی کو تلخ بنائے رکھے گی۔ باقی رہا کنیز ہونے کا معاملہ، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کنیز بننے کا اثر ہر انسان پر یکساں ہو۔ افسوس کہ اب مجھے ہمیشہ ایک غریب الوطن قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارنی پڑے گی، راجکماری نے کہا۔ لیکن تم مسلمان قیدیوں سے زیادہ بد نصیب نہیں ہو، ایبک نے کہا، جن پر ہندوؤں کے ہاتھوں قید ہو کر وہ مصیبت پڑتی ہے جس کا برداشت کرنا قوت ایمانی سے بھی بہر ہے، اور جسے تم بھی دیکھ تو شاید تمہارے محتسب دل میں بھی درد و غم سے لبریز ہو جائے کہ کچھ عجیب نہیں۔ ہائے، تو کیا مجھ سے ان مسلمان قیدیوں کا انتقام لیا جائے گا؟ راجکماری نے کہا، ہم تم سے تو ان کا بدلہ نہیں لیں گے، ایک ایبک نے کہا، لیکن انشاءاللہ العزیز جسے چندوائی کنوج اور دوسرے راجاؤں سے ایک دن مسلمانوں پر مظالم کا ضرور انتقام لیا جائے گا۔ آپ مجھے کیوں معاف رکھ رہے ہیں؟ راجکماری نے کہا، اس لیے کہ تم ایک عورت ہو۔ ایبک نے کہا، میں تمہیں سردار کمال الدین سمرقندی کی تعویل میں دے رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ سردار کمال الدین ہر طرح تمہاری دلجوئی کیا کرے گا، اس لیے کہ تم ایک عورت ہو۔ اس فکرے نے راجکماری رتن بائی کی خوف زدہ اور نادان دل پر جو اثرات مرتب کیے اور جن خیال کو اس کے ذہن میں پیدا کیا، اگرچہ ان خیالات کا اس جملے کے اصلی مفہوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ اس جملے کا مفہوم اپنے لیے بہت اچھا سمجھی۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے یکدم تھم گئے، اور اس کے دل میں جو خوف و ہراس کی جگہ خود بخود ایک خوش آئند کیفیت میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے آنسو کی خوشی کو جانے پر ایک غلط انداز نگاہ سے اپنے سیادے سردار کمال الدین کی حسین چہرے کی طرف دیکھا، اور اس پر ان کی ہوئی راجکماری کے دل نے کمال الدین کو پسند کرایا۔ چشم زون میں صورتحال میں زبردست تبدیلی واقع ہو گئی۔
اسیر کی اپنے سیاہ سے ناپسندیدگی میں بدل گئی اور کمال الدین کو راجکماری کے اس باطنی تخیر کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ اچانک سردار کمال الدین نے راجکماری سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اپنے بارے میں سچے حالات اس سے قبل کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہوں خود اپنی زبانی بتا سکتی ہو؟ اس پر راجکماری نے کہا کہ میں اپنے سچے حالات بتاؤں گی۔ راجکماری نے چونک کر کہا۔ کمال الدین نے کہا، ہاں میں نے تم سے ابھی صرف تمہارے ہی حالات پوچھے ہیں، ہاں میں اپنے حالات ضرور بتاؤں گی۔ راجکماری نے کہا۔ کمال الدین نے پوچھا، کیا اب ہم تمہیں راجکماری رتن بائی کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ راجکماری نے جواب دیا، آپ مجھے اسی نام سے پکار سکتے ہیں، میں اسے اپنا ہی نام سمجھوں گی، بات اس طرح نہ بنے گی۔ کمال الدین نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا ہی نام ہے یا نہیں، حالانکہ مجھے نجومی علم ہے کہ یہ تمہارا ہی نام ہے اور آپ کو جلدی میرا اصل نام معلوم ہو جائے گا۔ راجکماری نے کہا، آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کمال الدین نے کہا، اس وقت تم کہاں کے ارادے سے جا رہی تھی؟ میرا ارادہ دہلی جانے کا تھا۔ راجکماری نے کہا، لیکن اب پتہ نہیں کہ قسمت کہاں لے جاتی ہے، کاش میں چند روز قبل میرٹھ سے نکل جاتی تو مجھے یہ روز بد دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن افسوس میری قسمت میں یہ ایسی لکھی تھی۔ قطب الدین ایبک واپس میرٹھ کی طرف روانہ ہوا تو کمال الدین کے ایک ساتھی نے کہا، اب یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے، ہم شہر عام پر کھڑے ہیں، مبادا کوئی ایسی ہی بلا پھر نازل ہو جائے، اس لیے آئیے ہم بھی میرٹھ کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ اپنے ہمراہی کے یہ الفاظ سن کر بے ساختہ کمال الدین کے منہ سے نکلا، خدا کرے کوئی ایسی بلا اور بھی نازل ہو۔ راجکماری نے کمال الدین کا یہ فکرہ سنا تو بے ساختہ ہنس پڑی اور کہا، کمال الدین اس ہمراہی کی طرف دیکھ کر بولی، اب آپ مطمئن رہیں، اب ایسی کوئی بلا نازل نہ ہوگی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال الدین کے اس ہمراہی نے کہا، آپ درست کہہ رہی ہیں، تاہم احتیاط ضروری ہے۔ یہ سن کر کمال الدین بولا، گو اب مزید کسی بلا کی نازل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، آفتاب بھی غروب ہونے کے ہے، ہم بھی میرٹھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد کمال الدین اور اس کے ہمراہی بھی قطب الدین ایبک کے پیچھے چلتے ہوئے میرٹھ شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راہ چلتے ہوئے راجکماری رتن بائی نے سردار کمال الدین سمرقندی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ دلی پر بھی حملہ کریں گے؟ پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد ہم اس کے علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور سردار کمال الدین نے کہا، اس کی عزیز و اقارب خراج کی ادائیگی پر اپنے علاقوں کی حاکمیت پر برقرار رکھے گئے تھے، لیکن اب ان لوگوں نے جسے چند والی کنوج کی شہ پر بغاوت کے ارادے باندھے ہیں اور وہ اباغی ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے علاقوں میں آباد مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور سینکڑوں مسلمانوں کو قید اور بند کی مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس حربے پر ہم اس صورتحال پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اب ہمارا غیظ و غضب شیر زخم خوردہ کی مانند کفار کو تہ بالا کر دے گا۔ آج ہمیں شاندار فتح حاصل ہوئی ہے، جس کا ایک زندہ ثبوت تم موجود ہو۔ اب انشاءاللہ عزیز اسی طرح فتح و نصرت ہم الہی ہمارے رفیق ہار رہے گی، اور ہم جلدی دلی کے باغیوں کو بھی قرار باقی سزا دیں گے اور ان کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، راجکماری نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ جسے چند والی کنوج ہندوستان کے سارے راجوں کو متحد کر کے مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں۔ دلی اور میرٹھ کے راجاؤں نے اسی کے ایما پر مسلمانوں کے خلاف اقدامات شروع کیے ہیں۔ ہندوؤں کی اس جبلی عادت میں کبھی فرق نہیں پڑا۔ کمال الدین نے کہا کہ یہ ناعاقب دیش اندیش ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، پھر مغلوب ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ خوشامد کرنے لگتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امن اور امان کے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، لیکن
یہ جلد ہی انہی عہد و پیمان کو فراموش کر کے پھر فتنہ و فساد برپا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ راجکماری عجب امید اور وہم کی حالت میں تھی۔ کبھی وہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں جو خیال کرتی تھی اور جیسا میں نے قیدی مسلمانوں کے ساتھ اپنی قوم کے برتاؤ کو دیکھا تھا، میرے ساتھ دل آزاری اور درست خوئی کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی، بلکہ مجھے تو بڑی تسلی اور تشفیق دی گئی ہے، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی اور نہ مجھ پر کوئی سختی ہوگی۔ میرے ساتھ واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کے سوا میں اپنی قوم اور اپنے وطن سے دور رہوں گی۔ میری اس اسیری کا کوئی اور ناگوار اثر مجھ پر مرتب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ نہ جانے میرے دل میں خود بخود ایسی تبدیلی کیوں واقع ہوئی اور ایسے خیالات کیوں پیدا ہو گئے کہ جن کے مجھ سے جہاں تک ممکن ہوگا میں چھپانے کی کوشش کروں گی۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی اسی کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ہندوؤں کی بدعہدی اور پرامن مسلمان رعایا پر مظالم دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسے قدرت حاصل ہو جائے تو وہ ہندوستان سے ہندوؤں کا نام و نشان تک مٹا ڈالے۔ اس صورتحال میں جن لوگوں کے دلوں میں ہندوؤں کی طرف سے اس قدر کدورت اور کینہ ہو، وہ ایک ہندو قیدی کے ساتھ کیا خاک اور رعایت کریں گے؟ کیا وہ میری حالت پر رحم کریں گے؟ یہ بات ہرگز کرنے خیاس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے قتل کر کے میری ناش کو اس جنگل میں پھینک دینا ان کی تسکین خاطر کے لیے کافی نہ تھا۔ غالباً وہ مجھے طرح طرح کے اذیتیں پہنچا کر اپنا دل ٹھنڈا کریں گے، یا پھر وہ اپنی قوم کو میری دردناک حالت کا مشاہدہ کرا کر خوش کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے مجھے تسلی تشفی دے کر اپنے ہمراہ لیے جا رہے ہیں۔ آہ راجکماری رتن بائی، تجھ پر زیادہ بدقسم لڑکی سرزمین ہند میں آج تک نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ آہ میری نا تجربہ کاری اور معصومیت نے مجھ پر یہ ستم ڈایا کہ میری بعض حرکات اور سکنات، انداز نگاہ اور طرز گفتگو یکا یک حالت خوفزدگی کی دور ہو جانے اور آنسو بہانے تبسم زیر کے ساتھ باتیں شروع کر دینے سے میری شوق چشمی اور میری قوم کی بے وقاری ان پر عیاں ہو گئی ہوگی۔ یہ صدمہ مرتے مرتے بھی میرے دل سے دور نہ ہوگا۔ سردار کمال الدین ایک خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کا دل موہ لینے والا چہرہ روشن اور بلند پیشانی شجاع اور عزم اور متانت آگین حرکات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ وہ یقیناً میری از خود درختگی کو تاڑ گیا ہوگا، وہ میری دلی کفے سے واقف ہو چکا ہوگا۔ جب میری شرمگین نگاہیں چپکے چپکے اس کے آفتاب سے زیادہ روشن چہرے پر پڑتی تھی تو صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے ہمراہیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور خواہ مخواہ دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی اعلیٰ نسبی شریفانہ تربیت اور بلند خالی کا اثر ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ شخص اپنی شرافت اور پاکیزہ خیالی کے باعث دل میں جگہ پانے کے قابل ہے۔ کاش اس کا دل میرے پہلو میں اور میرا دل اس کے پہلو میں ہوتا۔ وہ آخری حد تک ذہین بھی ہے۔ مجھے اپنا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے جان گئے تھے کہ راجکماری رتن بائی میں ہوں۔ اس کے باوجود کہ قطب الدین ایبک ہندوؤں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے اور ان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، مگر کمال الدین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ قطب الدین ایبک نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وہ کمال نے پہلے ہی مجھے کہہ دیے تھے۔ اپنی سوچ بچار کے اس مرحلہ پر راجکماری کے خیالات کا رخ ایک بار پھر بدل گیا، اور وہ اس سوچ میں مہو ہو گئی کہ آخر کمال الدین کو میرے متعلق یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ قطب الدین ایبک مجھ کو معاف کر دیں گے اور کس قسم کا تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ آخر قطب الدین ایبک نے میرے ساتھ وہی سلوک کیوں روا رکھا جس کا اظہار سردار کمال الدین نے پہلے سے کر دیا تھا؟ اگرچہ اس
لطیف سوال کا جواب خود راجکماری رتن بائی کا بے چین دل تفصیل کے ساتھ نہ دے سکا، تاہم اشارتن اور کنانتن اس کے دل کے طرف سے اسے جواب ملا تھا۔ غالباً یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ راجکماری نے خود بخود شرم سے دوری ہو کر کئی بار اپنی ارک آلود پیشانی پر دامن رکھ کر اٹھایا۔ وہ حسرت اور دیاس کی جو 13 تاریخ مناظر دیکھ چکی تھی، اب اسے اس میں امید کی روشنی کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ خیال میں اپنے غارت گر صبر و قرار کمال کی دید کے نظارے میں محو ہو گئی تھی، اور بڑے غور سے اپنے ہر عضو کو اس نظریے سے دیکھ رہی تھی کہ وہ واقعی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ کوئی اس کی محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ غرضیہ کے راجکماری رتن بائی کا بے قرار دل طلسم محبت کے عجائبات میں یوں ہی محو تماشا رہا، اور اس کا قافلہ میرٹھ شہر میں داخل ہو گیا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔